درود و درابات شرپند چارو گوشدارو کا من ساخم و شرندو جاگا نشته تو شد را سلامت باته امروز بهارم باته گم گرتی مگن باته شرپند ما گستگی بهار تها گب جتگت که شاعری چیه ما یہ تها اما که میں زانتکارم بلوچی زانتکارم دری زبان زانتکارم ماهانی درور و مثال داتن ما جیار ملا گشتگی گپ شمدی ما عورتن ڈاکٹر غفور شاد ہے ہندوستان شاعر شاد عظیم آبادی ہے کہ یہ شاعری ردا کہ ما عیالو لیکے تم آما شمع دیما عورتن کے آ شاعریہ چھے لیکن شاعری چیے میکر روا شاعریہ مردم امی سرپدبن کے لاتے لفظانی کماہگن وزن آئیے تو کا بہراں شاعری ردیف و کافیہ بلے اشیاء چھے عبید کستے شاعری وقت یک جتائیں چیزیں وہ جتائیں کستے معنی ہے داری اسی واسطہ مطلب جیڑگ لوٹی کے شاعری وتی کجام معنی ہا روت لفظ کجا سرکشن او شاعری جندے بابتا کس نے مردمان چی گوشتا شاعری جندے بابتا کس نے مردمانی لیکا چیوتا کہ اصلا شاعری جند چی پدا ما دیمترا کہ ودی رویں وتی گپا دیما بنے گوڑا ما شاعری بن چمگا رویں کہ شاعری بن چمگ چے کجا ہیں آیا عیال ارزشت شاعری کے رگیشترے لفظانی گیشترے یا وزن و بہر و عید کے چیزاں کہ آ شاعری تہا ہارک ہو ماں چو گپائے تھے کہ پیسران چو ما گوشتگت کہ شاعری پارستہ زندے تحلیں راستی و چاگردی چستو ایرانی تجربہ گا شاعری کن چیئے کہ وتی جاگا وط یہ جند وتی استمانے بی صاحب شکل و دروشما چیک انچیں شکل و دروشمی کیا یہ شخصیت و داخلیت تہا شر و عراوے سرپور اندیمن شاعری سیادی گوں شر و دعائیہ ہیں بزا شر و خیرات یہ رضا شاعر و شاعری باروا روینندو رودرت کے اما کواس و زانتکارانی گشک چیئیں انچکو ما پیسرا گشتگت کہ کیونکہ شاعر ایک روشنی ہے اور پرواز کرنے والی پاک چیز ہے وہ اس وقت تک تخلیق نہیں کرتا جب تک الہامی قوت اس پر غالب نہ آ جائے اور وہ اپنے آواز زائل نہ کر دے اور عقل یکسر غائب نہ ہو جائے جب تک وہ اس عالم جزم میں نہیں آ جاتا وہ بے قوت رہتا ہے اور اپنے الہام ربانی کو الفاظ کا جاوا نہیں پہنا سکتا وہ بڑے شاندار الفاظ ہوتے ہیں جن میں شاعر انسان کے عمل کو پیش کرتے ہیں لیکن یہ الفاظ اصول فن کی مدد سے ان کے اندر پیدا نہیں ہوتے صرف شاعر کی دیوی ان میں الہامی قوت کا سور پونکتی ہے علامہ شبلی گوشگن کہ انسان تہا چیزیا سان و اثر زورگے بود اشتستے جتا جتائیں ویل آئیے سرا اثر انداز بن چریشیا جتا جتا وحدہ آئیے تھوے تہا بدلی سدلی کے ہمیں وڑا گونگدام و رسترانی تھبانی سرا بدلی سدلی کائن تا جتا جتا وڑا اشیے درنگازیا کر پاس پینگیت ہر سریت کائگر درکیت مرگ نالن یا کوکو کرن ہمیں وڑا بنی آدم سرا کے کنچی طبی ماشانی تچا آئیے زبانا گال درکائن چریشہ زانک بیت کہ آما شاعریہ جفزگ و توانی گیشتے منو گرے آئیے آیالا جفزگا بھی شاعری بیت لکند لذا جفزہ یا جذبہ یا جفزگ اہل میں آئیے گوشیت کہ اما جفزگ کے چھا لفظ و گالانی وسیع لگا درنگازگ بیت آ شعر گیشواریا ہوں گشت کنے کہ اما گپ کے بنی آدمی جوزگاں ببا پری بھی وہ آہاں جوزی بلن آ شعر ہے ایہوں گشگنت کے شاعری کار جوزگانی تہا جوزی ودی کنے گن چریشی پد آوتی لے کہا گیشتر پد در کن تو گشت کے سرجمی دنیا ایک شعری سرجمی دنیا ایک شعری بلا یہ کہ سٹیٹمنٹ ہے زندہ تہا ار جاگا شاعری شنگ و تارانے تو ار جاگا کے شعر اودا زند رنگ و تہر جلکشن آیک
یورپین نوشتہ کار یہ سرشون گوشت کہ ہر چیز کے دل سرا اجکی یا جوش و جفزگی یا کجا وڑے سان و اثری پیدا کن شعر یہ دلیں آزمان درفشوں کے استال صوب سمین رولہ زرد رنگ پلانی بچکن گوات نرم کھول کپوت کوکو دشت و گیاوان ویرانی باغ سرسبزی بزا ارچی کی دنیا است آشہر ہے ہر چیز کے دلا ایر کپی چو وہ بعض چیزاں ساز و زیم رزم کاری عکس کاری سنگ تراشی وہ دیکھے بلے شاعری اثر انگتا کی اشترا اوشت کے شاعری بستار پمشکا چا ایدگے ازما بالا ہند کے شاعری ارچ ندار اگے گوناب کشی ابت کر عکسکار یا سنگ تراش آوڑا گوناب کشی ابت نہ کر اما چیزیں آوڑا پیشداشت نہ کن چکے شاعری کا امیج لیڈل سائنٹیفک اسٹڈی آف پوئٹری تہا نوشتہ کن آئیے گوشگت ایک دری زانتکاری اوشت کے شاعری لفظاں کنت کے الواریں وڑی آگوں بنی آدمہ محکمیں امگرنچی داری بنی آدم حب و واغا حوید اسی تہا زیبا اشتی دلکشی واضح چیا کہ اما مردمانی اندرہ کے پیگ رو جیڑ گانی وسیل آگے انچیں زبانی کہ یہ تہا شہر نبی سکری میزا میزان زیبا اشتی مارا گانی بزا ایسا آنی انچیں ڈولداریں کالب جوڑ بند کہ آیا لو جیڑگاں اسنو زیبا یہ رنگ بخشن وانو کانی دلان وہ تی نیمگا تر رہے لے آنٹ ہم ایک زانتکار امیجنیشن اینڈ فینٹاسی یہ کتاب ہیں آئیے تہا شاعری چی آئیے بارہ گوشی سرالہ نوشتہ کا کہ شعر اس نے راستی گوں ابرما عشق درشان وہی چپ پیگرو جیڑگا ودیت بزنگیش بھی ملٹن ردا شعر لفظ و گالانی کنچیں کارمرزیے کی چاہیا ایال رد کپی چرنگانی کو مکہ اکسکار کے اما کھارا کن اما کھارا گوں لفظانی وسیلگا سرجم کنگ نام شاعری یہ بعض پرورشن گپاں ولیم بٹلر یٹس کے ایک زانتکاری آئیے گوشگت کہ شاعری بے شک ریشتگی ساڑا ہو الہا میں چیزیں وہ شاعر چلس مردوں میں گوانا برستر الہا میں گشو گیوار کنو کو بنی آدم گریے علم و زانت بخشو کے گو اما ندستگی جہانے واقعانی کشفی فہم راستی و برہداری مارشتہ جوڑے نا مذہبانی بنیادہ ہیر کرا بلے چری گپاں بھی دوں وحد بدل بو کے جاورانی امرائیہ لس معلوم یا شاگرد شاعرہ امی لوٹ کنت کہ امائی تباہ بھی بلے یہ ردا کرسٹو فکارڈول درائنی آوشت کے شاعر انقلاب کا رہنما نہیں ہو سکتا حالانکہ ایک خاص دور میں وہ اس کا مغنی اور روح پھینکنے والا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی دنیا بیگانہ قدروں کے دباؤ کے باعث حقیقی دنیا کا ایک بہت چھوٹا حصہ بن کر رہ جاتی ہے اور انقلاب کا کام یہ ہے کہ وہ اسے پھیلائے اور وسیع کرے یہ شائگان بکا یہ دیما بکا فارسی لفظاں کے زانتکار نظامی عروضی السمرکندی ردا چھ شاعری پارستہ کسانی چیز مزن و مزنی چیز کسان کنگو پیش دارا کن شرری چیز بدرنگ و بدرنگی چیز زیبا کنگو پیش دارا کن تاکہ چریشیا بنی آدم جب زگ باہند بزرگ پلوٹارک نے لکھا تھا کہ سائمونیڈس مصوری کو خاموش شاعری اور شاعری کو بولتی ہوئی مصوری کہتا تھا لیسنگ سے پہلے کہ بیشتر مصنفین سائمونیڈس کے ہم خیال تھے بن جانسن کا خیال تھا کہ شاعری اور مصوری یکساں مزاج کے فنون ہیں اور دونوں نقل ارسطو کے معنی میں کہ فنون ہیں ڈرائٹن نے کہا تھا کہ نیچر کی نقل کے ذریعے شاعری اور مصوری مسرت بہم پہنچاتی ہے
لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مصوری کا کام مسرت بہم پہنچانا ہے اور شاعری کا کام ہدایت دینا ہے. لیسنگ نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو اس کے سامنے ہومر اور ورجل کی شاعری بھی تھی اور یونانی مجسمے بھی. ہمیں بڑا انگریزی لفظاں کے زانتکار و قواس چوش جیڑن کہ شاعری ارواح زبان و دل زیب نے یہ گپا کہ گوشی پاولو کوئلو ہمیں کیا یہ الکیمسٹ نوشتہ کو تھا کہ سک باز کے اس نے یہ نام لیا. شاعری جن زندگی ان تو منا زندگی رستک رابرٹ فراسٹ گپا گوشی شاعری اکھائی گپا گوشی دیکھا کہ گوشی کہ شاعری کو یک چیزیا دیکھے چیزیا ساچا کے ازمن یہ گپا کہ گوشی جارج لوئس بورجس دیکھیں ایک زانتکاری گوشی کہ شاعری یک جہاں گیریں جیسا عالم گیریں زبانیں کہ اشیا آمک دل ذات و سرپد بھی کیا گپا گوش گئے والٹیر ہوئی گپا گوش گئے. شاعری بنی آدم دل زیمرو آئیے ارواح بانزلانی توارے مائیکل باسی جانسن گپا گوش گئے. دوستوں موادی لچا کاری بزن شاعری یا میکسیکن نوبل داد گرو کے لچا کار یا شاعر اوکتایو فاز ایالان درجنے گڑائی درگتا اما سہتا آئیے بنجائی پھگری سارا بھی ہمیں کے آل اچھا کاریا راج دفترے سیالیا سکیں سیادی سرپد آگوشت کے بے راج دفترہ لچھا کاری ویت نگا بلے لچھا کاریا دگے لیکھئی نیست کہ آ راج دفترے اصلیں رنگا لچھتا بدل ہوگا ہمیش کا اصلیں آشوبی لچھا کاری ایو کھمائیں آیو کی ویزا مستقبلہ سہرا بکر یہ ارداد گشگر. تمام قوموں کی تاریخ میں شاعری سب سے پہلا وسیلہ اظہار تھا اور ان کی ناطق زندگی کا سب سے پہلا مظہر تھی. وہ ان کی سب سے اہم سب سے بنیادی سب سے ٹھوس ضروری آلہ اظہار تھی. یعنی ان کے قوانین ان کی حکمت ان کی مذہبی رسوم ان کی پیدائش شادی موت اور جنگ و امن کی تقریبیں اور اس کائنات کے بارے میں ان کی قیاس آرائیاں سب شاعری کے ذریعے ہوتی تھی. دوسرا شاعری عیال و جبزگانی جاگیری آتا شاعر اجابانی چیزی وہ ابرم چیرو اندریں اسراراں پدر کن وہ عیالان لفظانی زیبداریں پوشاک برادر. شاعری پمشکا دلائیں کپت کیا بنی آدمی جب زگائی پدرائی آگا. شاعری بنی آدم زینی سر پرانی ساچشتان چاہیے کے پمشکا پریشیا ارسطو یا گالبندی بزن کتارسس کارمرس کتگت. شاعری ضرورت چی وہ شاعری پرچہ کنک بھی ای بابت مدیم ترہ گپ جنے کہ فلپ سڈنی ہوتی آیارو لیکان چون درشانی دگے نوشتہ کار ہوتی آیارو لیکان درشانی. دوستان اگر شما میں چینل سبسکرائب نکتا میں چینل علمیہ سبسکرائب بکنے تا آو کے مراغ شابت کستر سا خاموشا موکل بھی دیا ای رید ہمیں وڑا روان کا ما گون شما ہواریں پاکی ہاون دے میں ہر بار ہسٹری میکر بلوچی